دنیا کی آگ ٹھنڈی آگ جس کے گرم پیالی ہم ہاتھ سے نہیں پکڑ سکتے، جہنم کی آگ کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عزیزان محترم یہ یاد رکھنی چاہیے بھائی کہ دنیا، اس کی زندگی، اس کی نعمتیں، ساری چیزیں عارضی ہونے والی ہیں۔ اصل چیز اللہ رب العالمین کی اطاعت، اللہ رب العالمین کی فرما برداری۔ یہ دنیا بھی عارضی، اس کی نعمتیں بھی عارضی، اس کے مسائل بھی عارضی، اس کی مشکلات بھی عارضی، یہ ساری چیزیں اس دنیا کے اندر ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر اللہ کی فرما برداری کرتے، اللہ کی اطاعت کرتے، اللہ رب العالمین سے وفاداری کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کرتے، تو اس دنیا کے اندر بھی اللہ ہمیں عزت عطا فرمائے گا، آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اخروی کامیابی کے حوالے سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے عزیزان محترم، بہت سارے لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام میں پیدا ہوئے ہیں، لہذا جنت تو ہماری گھر ہی ہے، لیکن اس سے پہلے جو زندگی کا حساب دینا ہوگا اللہ کے سامنے، آپ سوچیں، غور کریں عزیزان محترم۔ اگر میں آپ سے اس گزشتہ مہینے اگست کے مہینے کے خرچ کیے ہوئے پیسوں کے بارے میں آپ سے سوال کروں، پوچھوں، مجھے بتاؤ ایک ایک روپیہ تم نے کہاں خرچ کیا؟ آپ نہیں بتا سکتے۔ آپ کہیں گے بھائی مجھے کیا یاد ہے کہ میں نے کب کون سا روپیہ کس کام میں خرچ کیا؟ موٹی موٹی چیزیں تو شاید میں بتا دوں، بجلی کا بل دیا، پانی کا بل دیا، گیس کا بل دیا، بچوں کی اسکول فیس دی، لیکن ایک ایک روپے کا حساب تو میں نہیں دے سکتا۔ اب سوچیں کہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا ہم سے کہ مال کہاں سے کمایا، مال خرچ کہاں پر کیا، تب ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ وہ پوری زندگی کا تو وہاں بچا کون سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت ہی بچا سکتی ہے نا، صرف کہ یہ میرا بندہ ہے جو دنیا میں مجھ سے توبہ استغفار کرتا تھا، معافی مانگتا تھا، میرے دین کے غلبے کی جدوجہد کرتا تھا، کوشش کرتا تھا، آج میں اس کے اوپر دست شفقت رکھوں گا، میں اس کی معافی کروں گا، میں اس کو اپنے دامن رحمت میں جگاتا ہوں۔ دنیا میں ہمارا تعارف کیا ہو، ہم قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے جائیں ہمارا تعارف کیا ہو، یہ کون ہے؟ دنیا میں ہمارا تعارف کیا ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے ہمارا تعارف کیا پیش کیا جائے؟ جب اللہ کے سامنے جائیں ہمارا تعارف یہ ہو کہ اللہ یہ تیرے دین کے غلبے کا علم بردار تھا، یہ تیری کبریائی بیان کرنے والا تھا، یہ زبان سے بھی کبریائی بیان کرتا تھا، عمل سے بھی کبریائی بیان کرتا تھا۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں، نماز میں بھی کہتے ہیں، ویسے بھی کہتے ہیں، ذکر میں بھی کہتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، کہتے ہی نہیں کہتے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ماننا بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو بڑا سمجھنا بھی چاہیے، صرف زبان سے نہیں کہنا چاہیے اللہ اکبر، بلکہ عمل سے بھی بتائے کہ ہاں میں مانتا ہوں اللہ سب سے بڑا ہے، میرا عمل گواہی دے رہے، عدالت میں جب جائیں تب بھی کہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، قرآن کے مطابق فیصلے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ بازار معیشت میں ہو تو وہاں پر بھی کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے نظام کے مطابق نظام معیشت چلے گا، کسی اور کے نظام کے مطابق نہیں، نظام حکومت میں بھی کہ اللہ ہو۔ ہر عمل کے جواب میں جب یہ انسان کہے گا، اپنے عمل سے بتائے گا، اس کا عمل گواہی دے گا، یا فرشتے قیامت کے دن گواہی دیں کہ ہاں اس نے اپنے عمل سے بتایا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ اگر ہم زبان سے کہتے اللہ اکبر لیکن ہم عمل سے نہیں کہتے اللہ اکبر،
زبان سے کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، عمل ہمارا بتا رہے ہیں کہ اللہ کو بڑا نہیں سمجھتا. تو بتائیے قیامت کے دن اللہ کے حضور ہم پیش ہوں گے تو کیا جواب دیں؟ آج ہمارے ملک کے اندر 70 سے زیادہ سال ہو گئے، بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. لیکن بتائیے کیا وہ مطلب موجود ہے؟ اللہ کا دین غالب نہیں، اللہ کا دین مغلوب ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک مسجد بنائیں، پلاٹ لیں، عمارت بنائیں، بڑا ہال بنائیں، لوگوں سے چندہ کریں اس نام پر کہ بھائی اللہ کا گھر بن رہا ہے، آؤ ہمارے ساتھ مدد کرو. لوگ چوک در چوک آپ کے ساتھ مدد کریں. جب عمارت تیار ہو جائے، رنگ و روغن ہو جائے، دیواریں بن جائیں، چھت بن جائے، سب کچھ ہو جائے، آپ وہاں پی ٹی کی کلاس شروع کر دو. تو لوگ کہیں گے نہیں کہ بھائی ہم نے تو اس مقصد کے لیے آپ کو نہیں بنا کر دیا ہے حال، نا ہم نے تو نماز کے لیے دیا ہے، مسجد بناؤ. اور آپ کہیں جی ابھی قرارداد پیش کریں گے، ابھی قانون سازی ہوگی، ابھی مشورہ ہوگا، ابھی آئینی بیٹھک بیٹھے گی، ابھی وکلاء بیٹھیں گے، ابھی ماہرین بیٹھیں گے. کل قیامت کے دن جب اللہ ہم سے پوچھے گا دعائیں تو کرتے تھے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اے اللہ ایک زمین دے تاکہ ہم وہاں پر تیرا دین نافذ کرے، غالب کرے، پوری دنیا کے لیے مثال بنائیں. جب میں نے زمین دے دی، دنیا جہان کی نعمتوں کے ساتھ دے دی، بتاؤ تم نے وہاں میرے دین کیوں غالب ہوا؟ بتاؤ میری شریعت کیوں نافذ نہیں؟ کیا جواب دے؟ اگر ہمارے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے نا، یہ ملک کے نظام بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم تو نہیں بدل سکتے نا، ہم تو یہ راستہ روٹ نہیں بدل سکتے، تو ملک کا قانون کیا بدلے؟ لیکن کم از کم اس آواز کو اٹھانے والوں کی آواز میں اپنی آواز تو شامل کر سکتے ہیں، اس کے اندر اس فہرست میں اپنا نام تو لکھوا سکتے ہیں نا. کل قیامت کے دن جب فہرست آئے گی کہ ہاں اقامت دین والے کون تھے، شہادت حق والے کون تھے، اسلامی نظام والے کون تھے، جہاد فی سبیل اللہ والے کون تھے، غلبہ دین والے کون تھے، ہمارا بھی نام کسی کونے میں لکھا ہوا ہوگا کہ یہ بھی. وہ حکایت بڑی مشہور ہے، آپ نے سنی ہوگی شاید. حضرت یوسف علیہ السلام تو جب مصر کے بازار میں فروخت کرنے کے لیے لے کر گئے تھے، تو ایک بوڑھی عورت تھی، وہ کچھ روئیاں اور سوت وغیرہ دھاگے وغیرہ جمع کر کے بنڈل بنا کر وہ لے کر گئے. تو لوگ ہنس رہے تھے اس کے اوپر، اس کو دیکھو بڑے بڑے عمراء آئے ہیں، بادشاہ آئے ہیں، بڑے بڑے وزیر آئے ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ آئے یوسف کو خریدنے کے لیے، سوت لے کر آئیے چھوٹا سا، اس سے خریدے گی یوسف. اس بڑھیا نے کمال کی بات کی، اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے کہ میں یوسف کو اس سے نہیں خرید سکتی، میں صرف یہ چاہتی ہوں یوسف کے خریداروں میں میرا نام شامل ہو. آج ہم ان بادشاہوں کو نہیں جانتے، ہم وزیروں کو نہیں جانتے، لیکن اس بڑھیا کو جانتے ہیں. تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اس چھوٹے سے عمل سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کو ہم بتائیں اپنے عمل سے کہ اللہ ہم تیرے طرفدار تھے، تیرے نبی کے طرفدار تھے، اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد. یہ سیاست نہیں ہے میرے بھائی، یہ سیاست نہیں ہے، عبادت. قرآن مجید سورہ مائدہ پڑھیے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو باغی ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ظالم ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو در حقیقت کافر ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے. اللہ کے نازل کردہ احکامات کون سے؟ قرآن مجید ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے سارق والسارق فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت ہو ہاتھ کاٹو ان کے. قرآن کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد مئۃ جلدہ، زانی عورت ہو یا مرد ہو 100 کوڑے مارے جائیں اگر شادی شدہ نہیں. بتائیے ہماری سزا ہے. قرآن کہتا ہے سود مت لو، سود لین دین مت کرو. یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، تباہ کرتا ہے، بند کرتا ہے. جس کاروبار میں سود آ گیا ختم ہو گیا، وہ لٹ گیا.
ہمارے 4 بڑے بینک سپریم کورٹ میں جا کر اپیل کرتے ہیں کہ سودی نظام بند مت کرو۔ جماعت اسلامی نے 22 سال تک جدوجہد کی، وفاقی شہری عدالت میں کیس لڑا۔ ہمارے استاد حضرت شیخ القرآن اور حدیث مولانا عبد المالک صاحب، ہمارے محترم ڈاکٹر فرید پراچا صاحب، ہمارے محترم میاں محمد اسلم صاحب، قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ کراچی میں جب کراچی رجسٹری میں سپریم کورٹ میں سماعت ہوتی تھی، نعمت اللہ خان صاحب یہاں موجود ہوتے تھے۔ 22 سال جنگ لڑنے کے بعد وفاقی شہری عدالت نے فیصلہ دیا کہ جناب سود حرام ہے، سودی کاروبار بند ہونا چاہیے۔ حکومت کو 5 سال کی مہلت دی کہ صاحب یہ سود کا نظام ختم کرو۔ تو ہمارے 4 بڑے بینک اور حکومت خود یہ گئی ہے سپریم کورٹ میں کہ جناب سودی نظام بند نہ کرو، ہمارا تو کاروبار ہی سارے اس میں چلتا ہے۔ یہ مسلمان اندازہ کریں، اللہ فرما رہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقات سے رزق کو بڑھاتا ہے۔ تمہیں رزق بڑھانا ہے، سود کا لین دین مت کرو، صدقے دو اللہ کے راستے میں، اللہ تمہارے رزق کو بڑھائے گا۔ ہم کہتے نہیں ہم سودی نظام چلتا۔ کون کھڑا اس کے مقابلے میں؟ ٹرانسجینڈر بل بنایا کہ جو آدمی چلا جائے، یہ سامنے نادرہ کا آفس ہے، کسی بھی شکل و صورت کے ساتھ چلا جائے اور کہے کہ جناب مجھے محسوس ہوتا ہے، آدمی کہے کہ میں عورت ہوں، عورت کہے کہ میں مرد ہوں، تو نادرہ اس سے یہ نہیں کہے گا کہ بھائی تو شکل سے ہی مرد لگتا ہے، تو کیسے کہہ رہے کہ میں عورت ہوں؟ نہیں، یہ تو چھوڑ دیجئے، یہ بھی نہیں کہے گا جاؤ میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کر آؤ، بس اس نے کہہ دیا وہ عورت کے خانے میں اس کو داخل کر دے۔ آپ مجھے بتائیں اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کے نظام وراثت تو گیا نا، ختم ہو گیا۔ ہر عورت مرد بن کے 2 حصے لے رہی، آپ کی شرم و حیا تو ساری ختم ہو گئی نا۔ خواتین کے حصے میں مرد گھس کے جا رہے ہیں، آپ روک ہی نہیں سکتے، قانونی تو مرد ہے، شکل سے بھلے عورت لگ رہی، قانونی طور پر عورت ہے، شکل سے بھلے مرد لگ رہے، آپ کیسے روکیں؟ اس نظام کے خلاف اشتاق احمد خان نے سپریم کورٹ میں بولا۔ کیوں پاکستان کے اندر اور لوگ نہیں؟ علماء کے نام پہ کتنی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں نہیں ہیں، بڑی بڑی پگڑیاں سر پہ رکھی ہوئی، داڑیاں، سب کچھ۔ اللہ کے دین کے لیے نہیں بولتے میرے بھائیوں، یہ فرقہ پرست صرف فرقے کے لیے بولتے ہیں۔ ان کے فرقے پر آنچ آئے گی تو ابلیں گے۔ اللہ کے دین پر بھلے جتنی بات آ جائے، ان کے منہ سے کبھی بات نہیں نکلے گی، مسئلہ ہی نہیں ہے ان کا اللہ کا دین۔ اللہ کا دین مغلوب ہے، اس کو کسی کو کوئی فکر نہیں۔ اب دیکھیں وہاں پر بھی جماعت اسلامی تعلیمی اداروں کے اندر ہولی منائی جاتی ہے، اسلامی جمعیت طلبہ وہاں مزاحمت کرتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ اس کو اللہ کی بندگی میں صرف کیا جائے، اللہ کی طاعت میں صرف کیا جائے، اللہ کی فرمانبرداری کے مطابق گزارا جائے، اللہ کی فرمانبرداری سے ہٹ کر نہیں گزارا جائے۔ کامیابی اسی کے اندر ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم کہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے، ایسا اطمینان ہو۔ وہ ایک صحابی غزوہ بدر کے موقع پر ایک تالاب سے پانی پی رہے تھے، تو کفار نے تیر مارا، حلق میں آگے لگا، تو ہائے ہوئی، رونا دھونا ماتم، نہیں یہ نہیں کرتے، گر گئے نیچے۔ دوسرے صحابی نے سہارا دیا، اٹھایا تو کیا ہے لبوں پر؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ دنیا دیکھ رہی ہے، رگ پھٹ گئی ہے، گلا پھٹ گیا ہے، تیر گھس گیا ہے، موت ہے سر پہ، شہید ہو رہا ہے، لیکن وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو نبی کے ساتھ آیا تھا، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے آیا تھا، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے آیا تھا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کے لیے آیا تھا۔ اس راستے میں میرا گلا کٹ گیا، اس راستے میں میں قبول ہو گیا، اس راستے میں اللہ کی رحمت مجھ پر آ گئی ہے۔ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ ہم جب دنیا سے جائیں تو ہم یہ کہیں کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ اپنی ساری کاوش ہماری کس لیے ہو؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ اللہ کا دین غالب ہو جائے گا، اللہ راضی ہوگا،
اللہ کا دین غالب نہیں ہوگا، کچھ اور غالب ہوگا، وہ مخلوق راضی ہوگی. مخلوق نہ ہمیں جنت دے سکتی ہے، مخلوق نہ ہمیں جہنم میں ڈال سکتی ہے. ہماری جنت اور ہماری جہنم کس کے ساتھ وابستہ ہے؟ اللہ کے ساتھ. میرے بھائیوں، ہم کچھ نہیں کر سکے نا، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم اس فہرست میں اپنا نام تو شامل کر سکتے ہیں، آواز تو اٹھا سکتے ہیں، ساتھ تو دے سکتے ہیں، ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، کوشش ذہن و فکر کے اندر یہ بات سمجھ سکتے ہیں. اصل کام اللہ کا دین کا کام، اصل کام اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کرنا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھیں دعوت کے لیے نکلے تو صرف طائف گئے ہیں، لیکن غزوات کے لیے 27 مرتبہ مدینے سے نکلے. 27 مرتبہ 27 مرتبہ تلوار اٹھائیے نبی رحمت نے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ وہ عمل ہے جس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اس ہڈی پر تلوار کا وار لگا ہے. دندان مبارک اس راستے میں شہید ہوئے، خون مبارک بہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حمزہ اس راستے میں شہید ہوئے، 70 صحابہ ہو کے اندر شہید ہوئے. کس لیے شہید ہوئے؟ عزیزان محترم، اللہ کا دین غالب ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے. یہ سب سے عظیم الشان کام ہے، سب سے بڑا کام ہے. ورضوان اللہ تعالی اکبر. اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے کہ بندہ اللہ کو راضی کرے. اور اللہ ایسے راضی نہیں ہوگا کہ ہم زبان سے تو کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، عمل ہمارا بتا رہا ہو نا تو ہم عمل عبادت اللہ کی کریں نا بدت اللہ سے. تو اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، ہماری آپ سے یہ بھی گزارش کہ مطالعہ بھی کیجیے، کتابوں کا مطالعہ کیجیے، دین کا تصور حاصل کیجیے. ایک طویل عرصے تک یہاں پر 400 سال تک غالباً انگریز کی حکومت رہی اس پورے علاقے میں. تو ہمیں یہی پڑھایا سمجھایا گیا، بس نماز پڑھو، صدقے خیرات کر لو، روزے رکھ لو، حج پہ چلے جاؤ، خیر کے کچھ کام ہے، بس یہی کل ٹوٹل دین ہے، یہی کل ٹوٹل اسلام ہے. نظام ہمارا ہوگا، عدالت ہماری ہوگی، معیشت ہماری ہوگی، معاشرتی نظام ہمارا ہوگا، حکومت ہماری ہوگی، نیچے تم جو عبادات کرنا چاہتے ہو. آج یہی کچھ مغربی ممالک میں بھی ہے. نماز پڑھنے پر تو منع نہیں کرتے، مسجد بنانے پہ تو منع نہیں کرتے، روزے رکھنے منع کرتے. ان کے حکمران آتے ہیں آپ کی افطار پارٹیوں میں، سر پہ ٹوپی لگا کے. ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے انسان کے انفرادی دین کیا ہے کیا ہے. تو پوری رات نفلیں پڑھتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں. پورے دن کیا، پورے سال 365 دن تو روزے رکھے، ان کو کیا صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ ان کو صرف ان کی صحت پر اثر تب پڑتا ہے جب آپ سپریم کورٹ میں جا کے سود کے خلاف مقدمہ لڑتے ہیں. یہ تو ہمارا سودی نظام بند کرا رہے ہیں بھائی. جس معاشرے کو ہم خراب کر رہے ہیں، مرد عورت کو مکس کر رہے ہیں، یہ اس معاشرے کو خراب تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، اسلامی معاشرہ بنانا چاہ رہے ہیں. ہم جہاں پر فحاشی عریانی ویلنٹائن ڈے لانا چاہتے ہیں، یہ ایسے ایام کو منع کرنا چاہ رہے ہیں. میلاد مناتے رہو، ان کو ان کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے. پورے روڈ سجا دو، پورے اللہ کرے کہ پورے کے الیکٹرک کی بجلی ادھر لانڈی کورنگی میں سجا دو، ہر کھمبے پر، ہر درخت کے ہر پتے پر جھنڈے لگا دو، کوئی فرق نہیں پڑتا امریکہ کو اسرائیل کو مانتا ہے. لیکن ذرا دین کے غلبے کی بات کر کے تو دیکھیں، پھر پتہ چلے گا. افغانستان میں کیا کوئی دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، شہد کی نہریں بہ رہی ہیں؟ یہ 48 ممالک وہاں پر آئے تھے، کیا لینے آئے ان پہاڑوں کے اندر جس کی 70% زمین ہی پہاڑ ہے صرف؟ تم نے بات کیسی کی اللہ اکبر کی؟ تم نے کیسے اللہ کے دین کے غلبے کی بات کی؟ تم نے کیسے شریعت کے نظام کے نفاذ کی بات کی؟ ہم نہیں نافذ کرنے دیں گے. 48 ممالک آئے، 20 سال تک لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے، اللہ کے شیر کھڑے رہے، اللہ نے فتح اور نصرت ان کو. تو اس لیے عزیزان محترم، اگر ہم یہ راستہ اختیار کریں گے، اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کریں گے، دنیا میں بھی عزت مند ہوں گے، آخرت کے اندر بھی عزت مند ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کرے، یہ دعا اللہ سے کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین، جب اللہ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیا میرے بھائیوں، ہمارا یہاں بیٹھنا بھی ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا، ہمارا چھوٹا سا عمل بھی قبول ہوگا. حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے، لیکن بدری صحابہ میں نام آتا ہے ان کا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا تھا. آپ اللہ کے مقرب ہو جائیں اس لسٹ میں بھی آپ کا نام آ جائے گا جہاں آپ نہیں ہو. اللہ کے مقرب تو بن جائیں. اللہ اتنا ذرہ قبول کرتا ہے. اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. ساری کائنات مل کر بھی اللہ اکبر کہے نا، اللہ کی کبریائی میں اتنا رتی برابر اضافہ نہیں کر سکتا. اور ساری کائنات مل کر اللہ کی کبریائی کا انکار کرتے، اتنی رتی برابر اس کی کبریائی کے اندر کمی نہیں کر سکتے. وہ غنی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے بندوں کی عبادت کی. لیکن اگر ہم عبادت کرتے ہیں ہمیں فائدہ پہنچتا ہے. ہم اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں ہمیں فائدہ پہنچتا ہے. ہم اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کرتے ہیں ہمیں فائدہ پہنچتا ہے. ہمیں اپنے فائدے کے لیے، اپنی قبر کو منور کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو سنوارنے کے لیے کوشش کرنی ہے کہ ہماری قبر مبارک ہو جائے، منور ہو جائے، معطر ہو جائے. نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جب یہ چہرہ لے کر جائیں شرمندگی کے ساتھ آنکھیں نہیں چکائیں، بلکہ خوشی کے ساتھ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی آپ کے مشن کے لیے قربانی. اٹھنا بیٹھنا آپ کے مشن کے لیے تھا، بولنا سننا آپ کے مشن کے لیے. یہ عمل ہوگا تو انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی ہوگی. یہی صحابہ کا طریقہ تھا، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. تو انشاءاللہ تعالی تفہیم القرآن تفسیر ہے، یا ساتھیوں سے پوچھیں، مانگیں، پڑھیں. حضرت مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مطالعہ کیجیے. شہادت حق ایک کتابچہ ہے چھوٹا سا، چند صفحے 20 صفحے کا کتابچہ ہے. اس کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ عمل سے شہادت دینا کیسے ہوتا ہے، زبان سے شہادت دینا کیسے ہوتا ہے. سلامتی کا راستہ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا، پڑھیں. سلامتی کا راستہ کیا ہے، بنا اور بگاڑ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے. بے شمار کتابیں. حضرت مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم دین تھے. آج آپ ویب سائٹ پر جائیں، مغرب کے مصنفین کو دیکھیں کہ جب وہ سیاسی اسلام کی بات کرتے، غلبے والی حکومت والا اسلام، 100 میں سے 20 ریفرنس وہ مولانا سید ابو العلا مودودی کا دیتے کہ یہ وہ بندہ تھا کہ جو غلبہ دین کی بات کرتا تھا، یہ وہ بندہ تھا جو نفاذ اسلام کی بات کرتا تھا. پاکستان میں بلکہ دنیا میں کوئی عالم دین ایسا نہیں ہے جن کی تفسیر 37 زبانوں میں طبع ہو کر آئی. ان کی کتاب دینیات کو سعودی عرب میں 16 زبانوں میں شائع کی ہے. میں رہا ہوں 5 سال سعودی عرب. ہر زبان کے لوگ ہیں، بنگالی بھی ہیں، انڈونیشین بھی ہے، ملیشین بھی ہے، چائنا بھی ہے، فلپینی بھی ہے، رشین بھی ہے. ہر قسم کے لوگ وہاں پر آپ کو ملیں گے. اور میں نے خود مسجدوں کے اندر دیکھے مختلف تراجم وہاں موجود ہوتے مختلف زبانوں کے. ہمیں تو زبانوں کا نام نہیں معلوم کون سی زبان ہے، لیکن تو میرے بڑے بھائی مولانا طالبان صاحب وہاں 22 سال رہ کر آئے. انہوں نے کہا کہ 16 زبانوں میں تو میں نے خود دیکھا ہے دینیات کا تفسیر، لیکن ہم خود نہیں پڑھتے. پوری دنیا تحقیق کرتی، ہم نہیں پڑھتے. تو اس لیے مطالعہ کیجیے. مطالعہ کریں گے اسلام کو سمجھیں گے. مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے کتابوں کو پڑھنے کے بعد اسلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دلیر نظر آتا ہے، حکمران نظر آتا ہے. ایسی اوروں کی پڑھتے ہیں جیسے غلام جھک جھک کے رہو، سب جھکا کے. وہ کہتے کیوں سر جھکا کے رہو؟ ہمارا اپنا معاشی نظام ہم کیوں نافذ نہیں کرتے؟ ہمارا اپنا معاشرتی نظام ہم کیوں نافذ نہیں کرتے؟ ہمارا اپنا نظام حکومت ہے، خلفائے راشدین کی سیرت ہمارے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہمارے سامنے آئیڈیل ہے، کیوں نافذ نہیں کرتے؟ کون سی چیز، کیا کمی ہے ہمارے معاشرے، ہمارے تعلیم کے اندر جو اغیار کے نظام کو لا کر اپنے پر حوصلہ کیا؟ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے غلبے کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.